میں نے دیکھی تاریخ میں تو پہلے پڑھا تھا ہم نے بہت، جب تیزی سے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن اتنا کلوزلی واچ کیا کہ 2019 کے 8ویں مہینے میں یا 7ویں مہینے میں شاید شو کاز دیے گئے، 40 کے قریب تقریباً ہیئرنگز ہوئیں، تاریخیں ہوئیں، اور چھٹے یا 7ویں مہینے میں فیصلہ ہوا۔ اس سپیڈ کے ساتھ ایک حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج پر لگائے ہوئے الزامات پر کارروائی ہوئی، اور مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہوئی، اچھا لگا کہ کارروائی ہوئی اور بڑی سپیڈ سے ہوئی اور لوگوں کے سامنے سارا کچھ آیا۔ مگر قطع نظر کیا فیصلہ تھا، کیوں تھا، اصل کچھ میں ان چیزوں کو سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں۔ اگر ہم محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پیچھے چلے جائیں تو ہمیں مزید ایسی کئی چیزیں سامنے آئیں گی جس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب بھی کسی بھی جج کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس کے کچھ بیسک آپ کو نظر آ جائیں گی چیزیں، کوئی نہ کوئی ایسا کنٹروورشل فیصلہ بن جاتا ہے، اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ یعنی جہاں تک اگر ہم لوگ دیکھیں تاریخ کو تو ہمیں بے تحاشا ایسی چیزیں سامنے تاریخ میں آئیں گی، اور وہی فیصلہ یا اس کو بچا جائے گا یا اس کو خدا نخواستہ خراب کر دے گا۔ محترم جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونیر جج تھے، اور 2011 میں ایلیویٹ ہوئے اور ایک متنازع قسم کا فیصلہ دیا انہوں نے دسمبر 2018 کے اندر۔ فیصلہ 2018 کے اندر آیا، اور 2018 میں ہی ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، اور 2018 میں ہی اکتوبر کے اندر ان کو ریموو کر دیا گیا فرام دی سیٹ۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی فیکٹس اسی طرح کے 5، یہ 2014 میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ حلف لیا۔ وہ فیصلہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جسے متنازع میں کہہ رہا ہوں، وہ 6 فروری 2019 کو آیا، اور ریفرنس فائل ہوتا ہے 7ویں مہینے میں 2019 کے اندر ہی، اور پورے کا پورے ریفرنس کا فیصلہ 2020 کے چھٹے مہینے یعنی 19 جون کو جمعے کے دن فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہمارے یہ معزز جج صاحبان جو 10 سال اپنی سیٹس پر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے ان کو کوئی فیصلے میں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو اس قابل ہو کہ جو متنازع ہو؟ خاص قسم کے فیصلوں کو اٹھا کر ریفرنسز دائر ہوتے ہیں۔ پھر ایسے جج صاحبان بھی ہیں، جیسے ملک ارشد صاحب کا ایک میٹر تھا، ہمارے پاس یہاں پر ویڈیو سکینڈل ہوا، اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی یا کیا ہوا۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سپیریئر کورٹس کے جج صاحبان کی بات کر رہے ہیں، جن تک بہت مشکل لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ آپ کو یہاں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ضلع عدلیہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں وہ کس تکلیف کے ساتھ چل رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جج صاحبان جو حق پر فیصلے کر رہے ہیں، اور آئے دن ان کے خلاف درخواستیں دی جاتی ہیں، اور ریکارڈ نکلوا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے خلاف درخواستیں آتی ہیں، وہ اپنی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں، مگر آج تک وہ جھوٹی درخواستیں دینے والے نہ کبھی کوئی پکڑا گیا، نہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، اور بس اچھے طریقے سے اس جواب کو شو کاز نوٹس یا تو فائل کر دیا جائے گا، یا خدا نخواستہ اس کی فائل کے اس معزز جج صاحب کی فائل کے اندر بھی لگا دیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عدلیہ کی بنیاد رکھتی ہیں، جہاں سے ہمارے جو بھی جج صاحبان ہیں جو عدلیہ میں کام کر رہے ہیں، وہاں سے ان کو طاقت بھی ملتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے نظام کو خود مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے نظام کو خود مضبوط نہیں کریں گے، مضبوط کیسے کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں۔ ان لوگوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے
یا اپنے جج صاحبان کو عزت نہیں دیں گے تو ایسے ہی تماشے بنتے رہیں گے ہماری عدلیہ کے۔